ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی شو ناظرین، آپ ہمیں اس وقت بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں حالات جو ہے وہ ظاہر ہے میں ان کو رپورٹ کرتا رہا ہوں، لیکن اب ایسا دکھ رہا ہے جیسے بلوچستان مکمل طور پر پاکستان کے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے، اور ہم بہت کم ایسی خبر آتی ہے کہ کوئی بلوچ بی ایل اے کا سرمچار یا کوئی بی ایل ایف کا سرمچار یا کسی اور آزادی کی لڑائی لڑنے والی تنظیموں میں سے کسی کا کوئی سرمچار جو ہے وہ جاں بحق ہوتا ہو، شہید ہوتا ہو۔ لیکن مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج کے جو جوان ہیں جو بلوچستان میں ہیں، ان کی روزانہ کی بنیادوں پہ اب جو ہے وہ کلنگز ہو رہی ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں، جھڑپوں میں مارے جا رہے ہیں، آئی ای ڈی دھماکوں میں مارے جا رہے ہیں، سنائپر فائر میں مارے جا رہے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے وہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، میں تو ڈیلی بیسس پہ رپورٹ کر رہا ہوں، لیکن اب حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں لائیو آ کر اس کے اوپر کچھ ایکسپرٹس کی رائے بھی چاہیے۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، بی ایل اے نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، یہ تازہ رپورٹ ہے، اس کے اوپر میں پروگرام کر چکا ہوں، لیکن اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ 27 حملے کیے گئے ہیں 10 دن میں، 15 اپریل سے 25 اپریل تک کل 27 حملے بی ایل اے نے کیے ہیں۔ صرف بی ایل اے کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں بی ایل ایف کی، یو بی اے کی یا بلوچ نیشنلسٹ آرمی کی بات نہیں کر رہا۔ بی ایل اے نے 27 حملے کیے ہیں پچھلے 10 دن میں، اس میں 42 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ مثلا 15 اپریل کو خزدار زہری میں سوہندہ کے مقام پر پیش قدمی کرنے والی پیدل پاکستانی فوج پر حملہ ہوا، اس میں 3 اہلکار پاکستانی فوج کے ہلاک ہوئے، اور بعد میں پاکستانی فوج نے مزید کمک بھیجی وہاں پہ، تو اس جو دوبارہ پیش قدمی ہوئی اس پر بھی حملہ ہوا، اور اس میں مزید 7 فوجی ہلاک ہوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس قسم کی فوج ہے کہ یہ بس موت کے منہ میں سیدھی جاتی ہے۔ کچھ بلوچستان کے شہروں کے ایسے الفاظ ہیں جو شاید میں ان کا صحیح تلفظ نہ کر سکوں، تو اس کے لیے میں پہلے ہی آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا۔ اچھا، یہ 15 کو ہوا ہے حملہ، 15 تاریخ کو یہ حملہ ہوتا ہے خزدار زہری میں، اور اگلے دن پاکستانی فوج جو ہے وہ جا کے اس علاقے میں عام آبادی سے 11 افراد کو اریسٹ کرتی ہے اور ان کو گولیاں مار دیتی ہے، ان کو شہید کر دیتی ہے۔ نان کمبیٹنٹ، یعنی وہ 11 ایسے بلوچ جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عام شہری ہیں، ان کو وہ مار دیتی ہے۔ 16 اپریل کو خاران میں المرک میں بی ایل اے آئی ای ڈی دھماکہ کرتی ہے، اس میں 7 افراد جو ہے یعنی کہ 7 اہلکار فوجی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، اور 2 گاڑیاں مکمل طور پر فوج کی تباہ ہو جاتی ہیں۔ 17 اپریل کو کولو میں ایک جو کارندہ ہے پاکستانی فوج کا جاسوسی کرنے والا افضل زرکون، اس کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ 18 اپریل کو ہرنائی شاہرگ جھڑپوں میں کئی پاکستانی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، اور وہ پاکستانی فوجی جو ہے ان 42 میں ان کو میں نے شمار نہیں کیا کیونکہ ان کی ایگزیکٹ تعداد کا پتہ نہیں۔ پنجگور میں 18 اپریل کو ہی خدابان میں 2 پاکستانی فوجی مارے جاتے ہیں۔ 19 اپریل کو زمران میں مومچ میں 4 پاکستانی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوتے ہیں، اور پھر یہ کمک بھیجتے ہیں دوبارہ، جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو، تو یہ پھر کمک بھیجتے ہیں 19 اپریل کو جو جھڑپ ہوتی ہے اس میں، اور پھر مزید 5 پاکستانی فوجی مارے جاتے ہیں، اور اتنا شدید حملہ ہوتا ہے بی ایل اے کا کہ یہ اپنی لاشیں جو ہے پاکستانی فوجی چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی دن یعنی 19 اپریل کو دشت کنڈ مسوری میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا جاتا ہے بی ایل اے کی طرف سے، 2 فوجی اس میں مارے جاتے ہیں پاکستان کے، اور اسی شام کو کوئٹہ سے متصل ڈغاری کراس پر فوجی گاڑیوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور 3 فوجی اس میں بھی مارے جاتے ہیں۔ 22 اپریل کو نوشکی زرین چنگل کے مقام پر سی ٹی ڈی قافلے پر حملہ ہوتا ہے۔ دال بدین میں خزانگی اور
کرودک پر لیویز کی 2 چوکیوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور ان کا سارا اسلحہ ضبط کر لیا جاتا ہے۔ مستونگ گرگینا میں کوتل کے مقام پر بی ایل اے کے فضائی ڈرون وارفیئر یونٹ قہر نے فوجی کیمپ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 2 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے، 4 زخمی ہوئے۔ یعنی آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ بلوچستان کی اب بحری اپنا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو زمینی فوج ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب فضائی ان کی فوج جو ہے ایئر فورس قہر کے نام سے وہ بھی قائم ہو چکی ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی نیوی بھی اب بنا لی ہے۔ تو 24 اپریل کو کوئٹہ ہنا اوڑک کے قریب گیس تیل کمپنی پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے ان کے کیمپ پر، اور تمام مشینری کو آگ لگا دی جاتی ہے اور گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے۔ سوراب حاجیکا کے مقام پر 24 اپریل کو حملہ بی ایل اے کرتی ہے اور 4 پاکستانی فوجی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 25 اپریل کو رات کو کلات زوا میں 2 پاکستانی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو جاتے ہیں، اور اسی دن دال بدین یکمچ میں پولیس تھانے اور ریسٹ ہاؤس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اہلکاروں کا تمام اسلحہ ضبط کر کے عمارتوں اور جو سامان تھا یا مشینری جو بھی تھی اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے بلوچستان میں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بلوچستان سے ہانی بلوچ اور ہانگ کانگ سے بصیر نوید جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کاؤنسل کے سی ای او ہیں، ان دونوں کو ہم جوڑ لیتے ہیں۔ تو آپ دونوں کا بہت سواگت ہے، تھینک یو فار جوائننگ۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہانی جی؟ بالکل بالکل آ رہی، مجھے تو آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی جی بہت شکریہ، مجھے بھی آپ کی آواز آ رہی ہے، تھینک یو۔ السلام علیکم بصیر صاحب اور ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اس وقت، ہمارے ساتھ 104 لوگ لائیو جڑے ہوئے ہیں، اور یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ بلوچستان پوسٹ کی خبر ہے، انکورنگ دا ٹروتھ۔ 27 حملوں میں قابض فوج کے 42 اہلکار ہلاک، 1 گرفتار اور اسلحہ ضبط۔ اچھا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا بصیر بھائی، کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ کیا اب بالکل بلوچستان جو ہے وہ لبریشن کے قدار پہ پہنچ گیا، بالکل اس کے ایج پہ ہے؟ اب آپ شکریہ آپ کا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس لیے کہ اب ان کے پاس کوئی حکومت کے پاس یا پاک فوج کے پاس کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہر طرف سے بالکل مصیبت میں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ہی سختی سے سینسرشپ نافذ کی ہوئی ہے، یعنی یہ کہ اگر کہیں کسی گاؤں سے خبر آ جائے کہ صاحب یہ ریپ ہوا ہے یا یہ کاروکاری ہوئی، تو اس خبر کو بھی وہ چھپاتے ہیں جب تک کہ خود وکٹم نہ میڈیا کے سامنے آ کے بات کرے یا انٹرنیشنل میڈیا۔ تو بلوچستان اور ایسے متاثرہ علاقوں میں حکومت نے پوری طریقے سے جو ہے وہ سینسرشپ لگائی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب سوشل میڈیا پہ بھی آتی تھی خبریں، اور پاکستان کے جرنلسٹ بھی اپنے ولاگس وغیرہ میں یہ ذکر کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے بند کر دیا ذکر کرنا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، کس طریقے سے جو ہے آزادی حاصل کرنے والے لوگ کس جد و جہد کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اب وہ بھی نہیں بتاتے۔ جو وہ ایسے جرنلسٹ جو کبھی چیمپئن بنتے تھے اس بات کے کہ جی وہ بلوچستان کا کیس پیش کر رہا ہے، پھر اب ان کا بھی، کیونکہ اتنا دباؤ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ تو کیا ملٹری کی طرف سے کیا وہ آتا نہیں۔ اب بلوچستان کی صورتحال کا میں نے یہ بلوچ لبریشن آرمی کی پریس ریلیز پڑھی ہے، گو کہ تھوڑی پرانی ہے، اب اس دوران 4-5 دن بھی ہو گئے ہیں، اور بھی مزید واقعات ہوئے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں، کیونکہ اتنی تاخیر سے خبریں ملتی ہیں، خود بی ایل اے والوں کے پاس بھی ذرا تاخیر سے خبر جاتی ہے، پھر اسے وہ کن حالات میں پریس ریلیز بناتے ہیں، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال ہے کہ واقعی میں یہ جو بلوچستان ہے یہ اب ورج آف سپریشن کی طرف ہے، کہ اس میں جو ہے وہ لوگ
بالکل یہ سمجھ رہے ہیں، اور خاص طور سے جو امن پسند بلوچ ایکٹیوسٹ تھے جیسے مہارنگ بلوچ اور ان کی ساتھی دوست وغیرہ اور دوسرے، ان کی بھی خبریں بند کر دی گئیں اور ان پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو جو بلوچ عوام ہے وہ تو سب بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ واقعی میں علیحدگی کی طرف جا رہا ہے، علیحدگی یا بہت بڑے خون خرابے کی طرف۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان نے مزید ریزسٹنس کی تو پاکستانی فورسز کا ہی نقصان ہوگا۔ یہ بھی الگ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، اور فوجی خود وہ منع کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان نہیں جائیں گے، ہمیں سندھ پنجاب کہیں بھی بھیج دیں لیکن ہم بلوچستان نہیں جائیں گے۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے انہیں ایک آزادی کی طرف تو لے جا رہی ہے، بالکل یہ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ دوسری فورسز کون سپورٹ کرتی ہیں ان کو۔ اگر خیبر سے، پختونخوا سے اور سندھ سے سپورٹ ملتی ہے بڑے پیمانے پہ، جیسے کہ پاکستان کے باہر رہنے والے بلوچ اور سندھی اور پختون جن لوگوں نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے، اور بھی کچھ اور لوگوں نے بنایا ہوا ہے ان سب کے ساتھ مل کے، تو وہ ان باتوں کو زیادہ لے کے چل رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کمبائنڈ جدوجہد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کو کچل رہا ہے۔ ہاں، جہاں تک کہ بلوچستان میں پختون رہنے والوں کا تعلق ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا علیحدہ بتاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو آبادی جہاں جہاں وہ کاروباری زیادہ ہے۔ البتہ اسٹوڈنٹس، جوان لوگ اور ایکٹیوسٹ جو مختلف پارٹیز میں رہیں وہ بلوچ تحریک کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جنرلی وہ آبادی جو ہے خود کو کسی طریقے سے افغانستان سے ملانے کا سوچ رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر بلوچستان میں پختون ہو یا بلوچ ہو، یہ پاکستان سے علیحدگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس میں ان کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ کب تک کہ یہ چلے گا یہ ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن شاید جلدی یہ فیز آ جائے۔ اور اس جی آپ بات کیجئے۔ ٹھیک، میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس، جلد یہ فیز آ جائے، اور یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں علیحدگی یا آزادی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہانی جی، آپ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ پوری جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ تو ڈیولپ ہو چکی ہے، یہ تو ایک آج ایک ریالٹی بن چکی ہے جو ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ مائک انمیوٹ کر لیں پلیز۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ میں سن رہی تھی بصیر صاحب کو بھی، اور بصیر صاحب کا بھی بہت شکریہ، ان کو شاید یاد نہ ہو اس بیسس پہ میرے خیال میں ہم نے کافی اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی۔ تو بہرحال اس وقت جو حالات ہے، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اس کو شاید ایک بلوچ ہونے کی نظر سے جب میں دیکھتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچ بہت متحد ہو چکا ہے، اور بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں ہوتا ہے کہ کوئی درمیان کا ایک راستہ رہ جاتا ہے، یا کچھ لوگ آپ کے اس طرف ہے اور کچھ لوگ آپ کے اس طرف ہے۔ اس وقت شاید وہ سچویشن بن چکی ہے کہ بیچ کا راستہ نہیں رہا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دو لائنیں بن چکی ہیں، یہ آزادی پسند ہیں اور یہ چند ایک افراد ہیں، اور وہ افراد بھی اب بالکل نظر آنے لگے ہیں کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے۔ پھر جب ہم ان افراد پر بھی غور کرتے ہیں یا ان کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ جب دیکھا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ ریاست کے ہی پالے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہاں پر آپ لوگوں نے کی کہ میڈیا جو ہے یہاں پر، یہ چند جرنلسٹ ایک ٹائم تک اس پر بات چیت کرتے رہے، وہ وقت تھا جب کہ بلوچوں کو کہا کرتے تھے کہ ناراض بلوچ، پھر کہا گیا باغی بلوچ۔ یہ وہ دور تھا جب کسی نہ کسی حد تک ان ناراض کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور اس وقت تک بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ناراض والا لفظ استعمال کیوں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آج جو سچویشن ہے وہ بہت ہی مکمل کلیئر ایک سین ہے آپ کے، مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ بلوچ آزادی چاہتا ہے، علیحدگی نہیں چاہتا، آزادی چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے علیحدگی کی ایک الگ تحریکیں ہوتی ہیں، آزادی کی الگ تحریکیں ہوتی ہیں۔ بلوچستان کی تحریک آزادی کی تحریک ہے،
اور بلوچ آزادی چاہتا ہے اور یہ فیصلہ کر چکا ہے اور ایک فیصلہ کن مراحل میں بلوچ داخل ہو چکا ہے. اگر آپ یہ تمام آپ نے یہ ایک BLA کی ایک رپورٹ دی ہے, یہ بالکل جس طرح بصیر صاحب نے کہا کہ پرانی رپورٹ ہے, تو یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کی کاروائیاں پرانی, یعنی کہ میں اب یہ دیکھیں, میں اپنے ناظرین کو, درشکوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ 26 اپریل کو یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے بلوچستان پوسٹ میں, 26 اپریل کو, اور آج 29 اپریل ہے, یعنی 3 دن پہلے کی خبر بھی اب بلوچستان کے اندر پرانی خبر سمجھی جاتی ہے, کیونکہ اتنی تیزی سے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ 3 دن پرانی خبر جو ہے وہ آج پرانی خبر بن جاتی ہے. تو یہ اس سے آپ کو بلوچستان کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس کی شدت کا اندازہ ہو جانا چاہیے. جی پلیز جاری رکھیے آپ ہانی جی. جی نہیں بالکل, میں یہی کہہ رہی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو مختلف کارروائیاں جو ہے بلوچ جنگی تنظیموں کی دکھائی دیتی ہیں, آپ کو نظر آتی ہیں, آپ کی نظر سے گزرتی ہیں, اور کمزور کارروائیاں نہیں ہیں, بڑی مضبوط کارروائیاں ہوتی ہیں اور بڑے لیول پہ کارروائیاں ہوتی ہیں, اور ریاست کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاؤں گی کہ جب آپ نے کہا کہ بلوچ سرماچاروں کی شہادتیں ہمیں کم دکھائی دیتی ہیں, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب بلوچ کی جنگ جو ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اس لیول پر آ گیا کہ اسے پتا ہے کہ میں نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کس طرح زیادہ سے زیادہ دشمن کو نقصان دینا ہے. اب وہ جتنی ترقی آپ دیکھتے ہیں اور جتنی ٹیکنیکل ہو گئی ہے بلوچ کی جنگ, بلوچ جنگی تنظیموں نے جو ٹیکنیکل راستے اختیار کیے ہیں, تو اس میں آپ کو یہ چیز بڑی کامیابی سے دکھائی دیتی ہے. اور یہ کسی بھی جنگی تنظیم کی بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بہت کم نقصان کر کے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان دینے کی طاقت رکھتی ہے. جبکہ آپ کا دشمن جو سامنے والا دشمن ہے, پھر آپ اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی طاقت کیا ہے اور آپ کی طاقت کیا ہے. تو آپ نے وہ کون سی ٹیکنیکل تبدیلیاں کی اور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کون سے ذہن کام کر رہے ہیں جو ان تمام چیزوں کو, اس طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگز کر رہے ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے بلوچن کی تنظیم. جی ڈاکٹر صاحب. کامیابی ہے یہ بلوچ تنظیموں کی کہ وہ مطلب جنگی مہارت میں جسے کہتے ہیں نا یہ طولہ رکھتے ہیں. لیکن یہاں سوال ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی کو نہیں پتا کہ بلوچ آرمی جو ہے وہ ایک پروفیشنل آرمی ہے, گریلا آرمی ہے, ٹرینڈ آرمی ہے, بلکہ وہ کنونشنل وار بھی ایک قسم کی اب لڑنا شروع ہو گئے, یعنی میدانوں میں اتر کے بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں نا, وہ صرف پہاڑوں پہ بیٹھ کے اب فائرنگ نہیں کرتے. تو ایسے میں پاکستانی فوج اپنے جوان کیوں بھیجتی ہے, یعنی یہ ان کو جب پتا ہے, نمبر 1 تو سوال یہ کہ کیوں بھیج رہی ہے اس طرح سے جب ان کو پتا ہے کہ وہاں بیٹھے میں وہ ماریں گے گولیاں. دوسری چیز جو میرے ذہن میں ابھرتی ہے وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ پہلے ڈرون سے پتا کریں کہ وہ سیف جگہ ہے یا نہیں ہے. مطلب ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان آرمی اس وار کو کیسے کنڈکٹ کر رہی ہے. کیا کہیں گی ہانی جی؟ پھر میں آتا ہوں بصیر بھائی کی طرف. جی بالکل, آپ نے جس طرح سے کہا کہ کیا پاکستان آرمی جو ہے وہ کوئی ڈرون بھیج کے یہ معلومات نہیں کر سکتی, تو اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان آرمی تو اپنے اس ٹاپ سیکرٹ کو جو کراچی سے آ رہا ہوتا ہے, ایک نمائندہ ان کا چائنا سے آ رہا ہوتا ہے کراچی ایئرپورٹ پر, جب اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو سوال تو اٹھتے ہیں جی کہ کیا واقعی پاکستان آرمی اتنی لائق آرمی ہے, اور طاقت ہونے کے باوجود کیا بلوچستان کی جو جنگی تنظیمیں ہیں ان کی ٹیکٹیکل جو جنگی طریقہ کار ہے اس کو سوچ کے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی ان کا مقابلہ کر سکتی ہے, کہ جہاں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کس شخص نے, جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں, ریاستی ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ آ رہا ہے, وہ کوئی خاص بندہ ہے, اور اس کو باقاعدہ تمام ایجنسی سکیور کر رہی ہیں, حالات بھی ہے, معلوم بھی ہے, اور کراچی ایئرپورٹ جیسے مقام پر وہ جاتے ہیں, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں اور اس پہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. پھر آپ چاغی میں دیکھتے ہیں جو سینڈک پروجیکٹ کے ریکوڈک کے حوالے سے جو ایک حملہ ہوتا ہے, اور اس پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ جن لوگوں نے وہ جو ان کا کیمپ ہے وہ دیکھا ہوگا تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے بڑے
रकबे पे फैला हुआ है और उसकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत थी, वहां जाके भी बलूच जंगी तंजीमें BLF एक बेहतरीन पावरफुल कार्रवाई करती है, अपना टारगेट अचीव कर लेती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जहां आपको रियासत की आर्मी फेल होते हुए दिखाई देती है। इसका मतलब ये कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हरीफ है, जो बलोच जंगी तंजीमें हैं, वो इसको स्टडी कर रही हैं, वो इसको समझ के चल रही हैं कि ये क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और आपने इसको किस तरह से कवर करना है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं दर्शकों को ये भी गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त देख रहे हैं और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। जो मेंबर नहीं बने अभी तक, वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और इसके मेंबर भी बने। बसीर भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जी थोड़ा सा अपना हेडरूम कम कर लें प्लीज, थोड़ा सा। हाँ, ये सवाल है कि क्या जो ये पंजाब के फौजी जाते हैं, जाहिर है पंजाब ही से सिपाही जा रहे हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं बीच में, इनकी कोई कीमत नहीं है पाकिस्तानी जर्नैलों के आगे? ये उनको भेज रहे हैं और ये मर रहे हैं, और अब तो इनकी जनाजों पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाता था, अब तो वो भी नहीं, ड्रामा चल रहा। सही तो बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये मतलब है, आखिरकार पंजाब का जो एक गरीब इंसान जो फौज में भर्ती होता है, चलो वो भर्ती हो गया, लेकिन उसका जो, हम तो सुनते थे आर्मी का कल्चर ऐसा है कि वो कंपनी का कमांडर जो होता है वो अपनी कंपनी के लिए एक बाप की हैसियत रखता है, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो अपनी फौज का एक किस्म का बाप की हैसियत रखता है। ये कैसे बाप हैं जो अपने बच्चों को जो है वो जंग का ईंधन बनाने से कतराते नहीं है? क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, मतलब ये कि जो फौजी है, आम सिपाही या फौजी जो मारे जा रहे हैं ज्यादा तादाद में, वो तो फौज के ऊपर बोझ है, और फौज अपनी जान बचा रही है, अपनी छावनियों में बैठी हुई है, अपने हेडक्वार्टर्स में है, या इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, कराची में घूम रहे हैं, उनको इसकी फिक्र नहीं। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं पूरे सोसाइटी को कि साहब हम बगावत को रोक रहे हैं और हमारे इतने लोग शहीद हो रहे हैं। खुद आपने कहा कि साहब पहले तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जाते थे, अब तो कोई मिनिस्टर भी नहीं जाता है इनके जनाजों पे, इसलिए कि एक तो शहीदों की तादाद बहुत हो गई है, फिर फौज इतनी करप्ट है कि उसको पता है जितने ज्यादा शहीद हो रहे हैं, फिर वो शहीद फाउंडेशन जो है, फौजियों का शोहदा फाउंडेशन, उसके पैसे में हिस्सेदार बनेंगे, तो इसलिए वो ज्यादा खामोश ही रहते हैं। उनको 2-4 हजार या 2-4 लाख देकर और फिर वो हो जाता कि जी वतन वतन और वतन के ऊपर कुर्बान हो जाओ, मुल्क के ऊपर कुर्बान हो जाओ। उनकी जिंदगियां तो इसी तरह से है। वो इसमें अगर नहीं भी जाएंगे तो उनको, अगर वो फौजी महाज पर नहीं जाएंगे जहां उन्हें भेजा जा रहा, तो भी वो मारे जाएंगे। उनका कोर्ट मार्शल या जो कुछ होगा, केसेस चलेंगे, बुरी हालत होगी। लोगों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो लोग इसीलिए ज्यादा मिलिट्री की तरफ जाते हैं कि भाई कुछ तो उन्हें मिल जाएगा जिंदगी में, तो चाहे जिंदगी में मिले चाहे मरने के बाद मिले। लेकिन ये कि फौज में आपने तो ये आलम देख लिया था ना साबिका मशरक़ी पाकिस्तान में, कि किस तरह रोज मारे जाते थे, और वो जो जर्नल थे वो अय्याशी करते थे, इंटरकॉन में जा रहे हैं, औरतें लेके जा रहे हैं, गरीब बेचारी बंगाली औरतों को। तो इनका तो रवैया ही ऐसा है, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, आप ये समझे ना। तो ये कमेंट आया है, मेरा दोस्त पंजाबी है, उसका अब्बू पाकिस्तान नेवी में काम करता है, उसने बोला कि बलूचिस्तान में सोल्जर को छाजा के तौर पर भेजते हैं। छाजा, पता नहीं क्या मतलब है इसका। आजा की स्पेलिंग क्या लिखी इन्होंने? छाजा, CHAZHA। भाई, चारा लिखना चाह रहा होगा, चारा लिखना हाँ चाह रहा होगा, चारा, चारा। अच्छा, सोल्जर को चारा के तौर पर भेजते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, चारे के तौर पे भेजते हैं, ये हाँ लिखना जी, चाह रहा ये आपने बसीर भाई की बात सुनी है। आप कैसे इसको देख रही हैं, इस सूरत-ए-हाल को? क्या पाकिस्तानी फौज का जो बाप है आसिम मुनीर, उसके नजदीक उसकी औलाद जो है पाकिस्तानी फौजी सिपाहियों की कोई वक़्त नहीं है?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात ये है कि देखें, ये जो लफ्ज बाप होता है या जो लफ्ज माँ होता है, ये पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किया है। इन लफ्जों को जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान मजहब के साथ खेला, रिश्तों के साथ खेला और उसने लोगों को, अब वो कैसा बाप होता है जो बापों की बच्चों की लाशें छुपाता है ना। मतलब मैं कभी कभी इस तरह के मुज़क्कर के जो इस्तेमाल किए जाते हैं लफ्ज, हमारे पास भी हम जब ब्रॉड लगाते हैं, आप सुनते हैं पंजाबी आते हैं जी आसिम मुनीर जो है वो कौम का बाप है, या जो फील्ड आर्मी चीफ होता है या मार्शल होता है, जो भी है, जो फौज का बड़ा है, वो सरबराह, वो कुर्बानियां दे रहे होते हैं, वो हमारे बाप की जगह पे है, वो कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। ये मतलब ये देखिए वो सोच तैयार की गई, वो माइंड सेट बनाया गया, उस पर काम किया गया और बहुत ही खूबसूरती से और बारीकी से ये काम हुआ। इसमें निसाब शामिल हुआ, इसमें मदरसा शामिल हुआ, इसमें स्कूल शामिल हुआ, इसमें आपके टोटल जो फैमिली है, जो बुजुर्ग थे, आप देखिए जब बंगाल में ये रेप करके आए, लोगों का कत्लेआम करके आए, माओ बहनों की इज्जतें लूट के आए, जुल्म की एक तारीख रकम करके आए, स्याह तारीख। शायद ये इनके लिए रहती दुनिया एक सवाल बना रहेगा। जब ये वहां से वापस आते हैं, ये कौन सा माइंडसेट था, ये कौन लोग थे, ये कैसी सोच थी जिसने इनको फूलों के हार पहनाए, रेपिस्ट्स को, उनको जिन्होंने माओ बहनों का कत्लेआम किया, उनको हार पहनाए। तो ये एक कौम पर, एक नस्ल पर पूरा काम किया गया, इब्तदा से ही काम किया गया ना। जब आपने नफरत की एक बुनियाद रखी, दो कौमी नजरिया लाए, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, तो ये प्रोजेक्ट का जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसकी एसओपीज आप बना ले चुके होते हैं ना, कि हमने ये काम यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, और किस तरह लोगों को इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये बड़ा टेक्निकल तरीके से उस पर काम हो रहा है। तो ये वो सोई हुई मखलूक है जो इस बाप के लिए मर रही है, और ये बाप आज वो हालात है, अगर आप पंजाब में जाके इस पे कोई हकीकी रिसर्च हो और इस पे हकीकत में काम किया, तो आपको ये मिलेगा कि बहुत सी ऐसे लोग जो कत्ल हो गए, उनकी लिस्टें ही नहीं दी जाती कि वो खौफ और हरास पैदा ना हो कि बलूचिस्तान में आप कितनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं। उनको कम अज कम करके पेश किया जाता है। आपको मोहतरमा मरियम जो साहिबा है, जब उन्होंने IGFC कैंप का जाके वो किया था, दौरा किया था, और 10 अरब का एक सपोर्ट भी करके आई थी, एक फंडिंग भी करके आई थी। किसको फंडिंग करके आई थी? इन्हीं ताकतों को, इन्हीं डेथ स्क्वाड के लोगों को। मेरा ख्याल है 10 अरब रुपया दिया था शायद उन्होंने। जी 10 अरब, मैंने वही बात की, 10 अरब रुपया वो अनाउंस करके आई थी इस सिक्योरिटी कीमत में। अब कौन सी सिक्योरिटी, किस चीज की सिक्योरिटी कीमत में आपने ये 10 अरब रुपया जो है आप फंड करके आई है। लेकिन ये मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज तो जब अभी वजीर आला वगैरह नहीं थी और इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो ये तो बलूचिस्तान में बड़ा गले लगाती होती थी उनको, मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज की औरतों को, और बड़ा जनाब वो कहती थी कि ये जुल्म है और मैं आऊंगी तो मैं इसका कोई सोल्यूशन करूंगी। तो आज तो वो कोई जिक्र ही नहीं करती उसका, बल्कि उसी तरफ उसी तरफ आ रही थी कि वो जी, मरियम है जो आज सिक्योरिटी की मद में 10 अरब रुपए दे के आती है और ये कहती है कि जी हमारे 1000 से ऊपर हैरोफ 2 में लोग शहीद हो गए। जब हैरोफ 2 हुआ उसका अगर आप लोग वीडियो देख ले, हाँ जी, देखा, वो तो मुंह से निकल गया उनके, बाद में उनकी बड़ी सरजनिश हुई और उसका जिक्र दोबारा नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल जी। तो वो जो लिस्ट उनको जो उस वक्त उनको दिखाई गई कि ये इतने लोग आपके मारे गए हैं, इतने लोग आपके जो है बलूचिस्तान में कत्ल हो गए हैं बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से उस जंग में। तो ये वो मरियम है। मैं वो सोच के ऊपर बात करना चाह रही थी कि ये वो सोच है कि जब मरियम इससे पहले इक़्तिदार में नहीं होती तो बलूचिस्तान में आती है, सनाउल्लाह ज़हरी साहब उसको एक बलूची ड्रेस पेश करते हैं और फिर उस बलूची ड्रेस के साथ वो आती हैं, स्टेज पे रोती हैं और इसी फौज को गालियां देती हैं और इसी फौज के हवाले से बात करती हैं कि ये जो लोग लापता हैं ये गलत हो रहा है, ये जो फौजी ऑपरेशन हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं।
ये इंसानी हकूक की पामाली हो रही है फलां, और फिर वो इसी हकूक को पामाल करने के लिए जब वो इक़्तिदार में आती है तो वो पामाल करने के लिए 10 अरब रुपए पंजाब की हुकूमत की तरफ से फंड करके जाती है। और यही बात है कि वो बजाय बलोचों से यकजहती रखती, वो तो फौज से यकजहती रखती थी ना। उन्होंने देखा कि एक इमरान खान अगर पार्टी इक़्तिदार में है तो बहुत ज़्यादा बलोचों की हिमायती बन गई, और जब उसी फौज ने इमरान खान को हटा दिया तो ये फिर उसकी बहुत हिमायती बन गई फौज की। तो ये इनका तो है, क्योंकि ये पंजाब का एक कल्चर है और लोग इनके बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं कि ये जैसे इसको मैं सिर्फ बहकावा नहीं कहूंगा सर, ये मतलब है कितना बहकावा, ये कोई नन्हे मुन्ने चूसने देखिए ना कि ये मार्शल रेस है, ये हैं फौज के बनाए हुए, यानी अंग्रेज फौज के बनाए हुए, जिसने इनको खिताब दिया मार्शल रेस का। और इनके साथी वो बने जो हिंदुस्तान से यहाँ हिजरत करके आए, उन्होंने और इन्होंने मिलके एक नया नैरेटिव दिया जिसका जिक्र हनी बलोच कर रही हैं कि साहब इस फौज के लिए जान कुर्बान, और ये हमारा बाप होता है, और ये सब जो ये वो बता रही हैं, ये पूरा उसी नैरेटिव का हिस्सा है ना जो डेवलप किया गया और तारीख को मसख किया गया। और इसी इसमें आप जिस तरह हानि ने बताया आपको कि जब ये आए थे रेप करके और कत्ल और गारत 30 लाख लोगों का कत्ल करके, तो यहाँ फूलों के हार पहनाए गए। एक ये नियाजी जो कि वहाँ फौज का वो सरबराह था जिसने सरेंडर किया, वो जब कराची पहुंचा और नाज़िमाबाद में जलसा किया, तो आज तक के इतना बड़ा जलसा नाज़िमाबाद में किसी ने नहीं किया। सारे उर्दू बोलने वालों का वो इलाका था और उसमें उन्होंने बहुत वेलकम किया इसको। तो ये वो हाँ, इतना बड़ा जलसा था, हम तो खुद वहीं रहते थे, हमने देखा था कि भाई ये यानी वो जो लोगों को मतलब सरेंडर करके और अपनी पतलूनें उतार के आए थे, उनका वो कर रहे थे। तो ये इनका एक नैरेटिव है। हानि बिल्कुल सही कह रही कि ये बहुत यानी जिसे कहना बड़े तरीके से डेवलप किया गया, बहुत ही तरीके से, और ये है अभी भी ज़हन में। लेकिन बहरहाल हम चूँकि बलोचों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बलोचों में जो एलिमेंट था जो कि सियासी तरीके से जद्दोजहद करके आना चाह रहा था, उसको तो इन्होंने ख़त्म किया और इन्होंने कोशिश की कि यानी जो मिलिटेंट्स हैं उनको छूट दी जाए, यानी उनकी तरफ एक आंख बंद कर दी जाए। जब वो इतने बढ़ गए कि उन्होंने मारना शुरू किया, जाहिर बात है वो भी जेन्युइनली लोग हैं जो मिलिटेंट्स हैं, उनका भी गुस्सा है, उनके भी घरों के लोग गायब हुए, औरत बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, पता नहीं ख्वातीन की, मेरा ख्याल है पड़ोस की है। अच्छा, पड़ोस से आ रही है। जारी रखिए। तो वो एलिमेंट अब है, तो अब ये चाह रहे हैं कि उसके जरिए से कुछ अपनी वो बढ़ाई जाए, पोजीशन को ज्यादा अच्छा किया जाए। तो लेकिन ये भूल गए कि इतनी बड़ी मिलिटेंसी हो जाएगी, इतनी बड़ी मिलिटेंसी हो जाएगी कि शहर तबाह हो जाएंगे, ये नहीं समझ रहे। अभी तक जो नफरतें हैं वो फिर यानी है कि पंजाबियों के कत्लेआम के कत्ल की बात की थी, वो तो अब्दुल मालिक जो थे वजीर आला, उन्होंने खुद मुझे बताया था कि भाई हमने तो खुद पकड़ा एक मोटरसाइकिल सवार को जो फायरिंग करते हुए जा रहा था, उस मोटरसाइकिल सवार के पास ISI का कार्ड बरामद हुआ। तो पहले तो ये खुद कराते थे ये अब्दुल मालिक जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जी, उन्होंने आपको ये बात खुद बताई? खुद, और हासिल बिजन जो ने दोनों बैठे थे, हासिल से मेरी बात हो रही थी, फिर उसने कहा मालिक से बात करो क्योंकि सलाम दुआ तो है। तो मालिक ने बात करके बताया कि फिर भाई ये तो वहां पे मोटरसाइकिल पे जा रहा था फायरिंग करते हुए खुजदार में, हमने उसको पकड़ा, तो उसके जेब से कार्ड जो निकला वो ISI का निकला। तो अब बताइए, ये पंजाबियों को मारने वाले भी ये, अब इन्होंने रास्ता बता दिया बलोचों को कि पंजाबियों को मारें आप लोग। ये खुद इस तरीके से स्टेट कर रही है और ये बलोचों को बदनाम करने के लिए करती है, हालांकि वहाँ कोई बलोच ऐसा नहीं है जो इंसानों से नफरत करे, लेकिन फिर भी ये इनका तरीक़ेकार है। सॉरी हानि, आप बोलिए। हानि, आप आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये बसीर भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बल्कि मेरे लिए तो ये एक इंकशाफ है
یہ کہتے ہیں میں تھا، ڈاکٹر مالک تھے جو فارمر چیف منسٹر تھے بلوچستان کے، اور عبد حاصل المالک یہ 2010-11 کی بات ہے جب میں 2010-11 ہانگ کانگ میں کی یہ تھا بات نا، بتا ہانگ رہے کانگ ہیں سے یہ. میں. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کے دوران انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ خزدار میں جو موٹر سائیکل سوار فائرنگ کر کے بھاگ رہا تھا، اس کو جب پکڑا تو اس کے جیب سے ISI کا کارڈ نکلا. جی ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو، شہید بالاج قادر جب شہید ہوئے اور بانو مہرنگ بلوچ جو ایک تحریک لے کے چلی، اور وہاں سے جب نجمہ بلوچ نے احتجاج کیا، اپنے بھائی کی لاش لے کے بیٹھی، اور پھر وہ ایک ریلی نکلتی ہے جو اسلام آباد جاتی ہے، اور وہاں پہ PTM کے دوست اسپیشلی جب ان کی جو ہے ساتھ دیتے ہیں اور بھرپور طریقے سے دیتے ہیں. تو اس وقت ایک تو منظور پشتین جب پشتین میں تھے یا اس بیلٹ میں تھے، پشتون ایریاز میں تھے، انہوں نے آنا چاہا تھا، چمن میں تھے میرے خیال میں، انہوں نے آنا چاہا تھا تربت، تو انہیں ان پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. تو وہ ڈائریکٹ فائرنگ کس نے کی؟ پھر اس کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا اور انہیں آنے نہیں دیا گیا ادھر. پھر اس کے بعد جب دھرنا وہاں پہنچا اور وہاں PTM کے دوست موجود تھے، تو یہ موسیٰ خیل کی طرف اور یہاں سے کچھ پشتون جا رہے تھے، وہ جو کانکنی کرتے ہیں، جو کانوں میں کام کرتے ہیں، مزدور لیبر تھے، 11 لوگ تھے شاید. تو ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. ان کے اوپر جب فائرنگ ہوتی ہے تو اس وقت وہ سارے کے سارے ان کے حساب سے انہوں نے سب مار دیے تھے. ان میں ایک بندہ بچ جاتا ہے، اور وہاں یہ کوشش کی گئی اور ریاست نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان پشتونوں کو بلوچوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے، اور بندہ بچ گیا تھا. جب وہ بچ گیا تو اس نے آ کے اسٹیٹمنٹ دیا، جی کوئی بلوچ نہیں تھا، کسی بلوچ نے نہیں مارا، ہمیں FC کے لوگوں نے ہی مارا سویلین وردی میں. او مائی گاڈ. جی بالکل یہی ہوتا ہے. جی اچھا. جی اچھا ذرا ایک منٹ واقعہ ہوتا ہے. بصیر صاحب، ذرا ان جی کو مکمل کرنے دیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی بالکل. جی ہاں جی ہاں. نہیں، اگر بصیر صاحب بات کرنا چاہ رہے کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، میں تو آپ کو سننا چاہتا ہوں. جی بولیں. جی تو یہ دیکھیے، اس طرح کے کئی ثبوت اور کئی پروف موجود ہیں. مستونگ میں بس سے اتار کے کچھ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، اور چیک پوسٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر. اور اس وقت یہ کوشش کی گئی یہ بتانے کی کہ یہ ان کو BLA والوں نے یا بلوچ جنگی تنظیموں نے یا کسی بلوچ کے نام پہ یا کسی بھی جنگی تنظیم کے نام پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ بلوچوں نے ان کو مارا ہے. اب جب وہ پروف آتے ہیں تو پھر پوری پشتون قوم سمجھ جاتی ہے، بلوچ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، چند قدم کے فاصلے پہ آپ کی FC چیک پوسٹ موجود ہے، اور وہاں ایک بس روکی جاتی ہے. وہاں بس روک کے آپ کے لوگ آتے ہیں اور آ کے لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. یہ وہ مقام تھا، وہ جگہ تھی جہاں بلوچ اور پشتون متحد ہو گئے اور ایک ساتھ ہو گئے، اور بلوچ ان کی تعزیت پہ گئے، اور پشتونوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یہ ساری گیم ریاست کرتی ہے، بلوچ کو پشتون کے خلاف مطلب قتل کر کے، اور پھر اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ جی یہ بلوچوں نے مارا، بلوچوں نے خود اس کی تردید کی. پھر آپ اسی طرح دیکھتے ہیں، دیکھیں اگر بات پنجابی کی جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ بلوچستان میں دیکھیں ایک بڑی تعداد میں پنجابی وہاں پہ موجود ہے. ایسا نہیں کہ بلوچستان میں پنجابی نہیں رہتے، سیٹلر نہیں رہتے، وہ رہتے ہیں اور بڑے پوش ایریاز میں رہتے ہیں، اور بڑے لیول کے بزنس آج وہاں پہ پنجابی کر رہے ہیں. کیوں کوئی بلوچ ان کو بلیک میل نہیں کرتا؟ کیوں کبھی آج تک ان کی طرف سے شکایت نہیں آتی؟ کیوں آج تک کوئی اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آتی؟ اب اگر کوئی ایسا پنجابی، جو آپ کو یاد ہوگا بانو مہرنگ بلوچ کا دالبنین میں دھرنا ہوا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان نام کی ایک ریلی نکالی. اب کچھ چیزیں کلچر ہیں، آپ کا اپنا لباس ہے، میرا اپنا لباس ہے. اب وہاں پہ جن کے ہاتھ میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہے وہ سارے یہی مزدور تھے، جن کی شلواریں اور چپل بتا رہا تھا کہ یہ پنجابی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا فلیگ دیا 4 لوگوں کے ہاتھ میں کہ یہ جی یہ جو ہے ڈاکٹر مہرنگ کے خلاف، اور یہ پاکستان کے ساتھ ہے دالبنین کے لوگ. تو یہ وہ مزدور ہے جو مختلف اس پہ استعمال ہوتا ہے کاروائیوں میں. جب ہم دیکھیں، میں نے ابھی زراعت کی بات کی نا، BLA کا ایک یونٹ ہے زراعت، جو انٹیلیجنس یونٹ ہے. جب انہیں یہ معلوم ہے، جب وہ اتنا ان کا ریسرچ اور ان کی وہ نیوز اتنی انہیں پتا ہوتا ہے،
کس جہاز سے کس گاڑی میں اس بندے نے بیٹھنا ہے اور اس کو ہم نے کس ٹائمنگ میں، جہاں 7 گاڑیاں 8 گاڑیاں ایک جیسی ہوں گی، ہم نے اس گاڑی پہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. جب ان کے پاس یہ معلومات ہوتی ہیں تو کیا ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہوتی کہ یہ پنجابی کس لباس میں کس وقت ٹریول کرے گا اور یہ کس پوزیشن پہ کام کر رہا ہے اور اس کا کردار کیا ہے، یا SI کا ایجنٹ ہے، یہ MI کا ایجنٹ ہے، یا کسی اور ریاستی اس کا مخبر ہے، یا اس کے لیے کام کرتا ہے، سہولت کار ہے، اس کا کیا کردار ہے. ان کے پاس پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. پھر جن کو بلوچ ٹارگٹ کرتا ہے، بلوچ اس کی پوری رپورٹ دیتا ہے. اچھا، میں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ آپ لوگوں کی لینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی خبر آئی ہے کہ خران کے علاقے سب تحصیل پتکن سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، نامعلوم شخص کی. اچھا، اس کو خاران ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مسخ شدہ لاشیں، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا درگھٹنا ہے. بصیر صاحب اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے پلیز؟ جی، میں نے بہت سارے ایسے کیسز کو ڈاکومنٹ کیا ہے جب ایشین ہیومن رائٹس کمیشن میں تھا میں سینئر ریسرچر. تو اسی کی وجہ سے مجھے بہت سارے بلوچ لیڈروں سے تعلقات بھی بنے اور بات بھی ہوتی رہی کیسز لیے. بات یہ کہ یہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو، اٹھا کے پھر انہیں اپنے عقوبت خانوں میں ٹارچر کرتے ہیں. اور میں نے ریکارڈ کیا تھا اس زمانے میں 2008 میں کہ پاکستان آرمی کے تحت 57 ٹارچر سیلز چل رہا ہے ملک بھر میں، اور اس میں ملٹری کے چھاؤنیوں کے اندر وہ چل رہا ہے. تو وہاں لوگوں کو لاتے ہیں یہ، اور اس کے بعد ٹارچر کرتے ہیں، اور اتنا بہیمانہ ٹارچر کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہوں، سندھی ہو، پختون ہو، اور کچھ پنجابی بھی جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو سرگرم لوگ ہوتے ہیں پنجاب کے عوام دوست، ان کو لاتے ہیں اور وہاں بہت ٹارچر کرتے ہیں. اس میں ان کی موت ہو جاتی ہے. موت ہونے کے بعد ان کی لاشوں کو سڑک پہ پھینک. تو یہ مسخ شدہ لاشیں جو ہوتی ہیں یہ دراصل ہوتی ہی ٹارچر زدہ ہے. آپ نے کیسز پڑھے ہوں گے اخباروں میں بھی اور ہر جگہ، یا بلوچ لوگوں کے پریس ریلیز وغیرہ، کہ جس میں کہتے ہیں ان کے اوپر ٹارچر مارکس تھے، یعنی ٹارچر اتنا کرتے ہیں کہ جس طرح نشانات تھے، تشدد کے نشانات تھے ان کے جسم. بجلی کے شاکس دیتے ہیں، جوتوں سے مارتے ہیں، اور یہ گلے کے اندر جو ہے گوبر ان کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ بالٹی میں لٹکاتے ہیں، چھوٹی بالٹی میں ان کے سامنے، اور یہ 1-2 گھنٹے نہیں، 24-48 گھنٹے تک لٹکتی ہے. اس طریقے سے کوئی بھی شخص جو بالکل اندھیرے کمرے میں پڑا ہوا ہو، اس کے لیے تو جان دینا زیادہ اسے حل نظر آتا ہے کہ میری جان ہی نکل جائے. تو وہ اتنا زدوں کو کہتے ہیں، اور وہ پھر پوچھتے ہیں عطا پتا کہ بھئی تمہیں کون دیتا تھا، تمہیں کیا کرتا. تو ساری مسخ شدہ لاشیں وہی ہوتی ہیں، اور یہ پھینک دیتے ہیں دور دراز علاقوں میں، جنگل جسے کہتے ہیں، روڈ سائڈ پہ سڑتی ہیں تو مسخ شدہ ہو جاتی ہیں، ڈیکمپوز ہو گئی تو مسخ شدہ ہے. لیکن جب وہ ہاسپٹل جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے ٹارچر کتنا کیا گیا. تو یہ ہے طریقہ کار جو قرون وسطیٰ کا، یعنی میڈیول ایجز کے زمانے کے ٹارچر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اور پھر جب بہت زیادہ لاشیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اجتماعی قبریں بناتے ہیں، جس میں آپ کا یہ جو وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان وہ، اور یہ شفیق مینگل جو کہ جند اللہ کا آدمی ہے، یعنی جیش محمد اور پتہ نہیں کس کس کا آدمی ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کے اندر ماہر ہیں اجتماعی قبریں بنانے کا. تو یہ ہے سلسلہ. اچھا ہانی جی، آپ سے میں ایک بڑا ہی سینسٹیو مسئلہ ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ آپ کو خبر دے دوں کہ 18 فروری 2026 کو جو پاکستان کا ڈیتھ اسکواڈ ہے انہوں نے دولت ولد حاجی بدل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. یہ 18 فروری کا واقعہ ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی والدہ اور بیوی کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے تجابان سے. کیچ میں تجابان سے ان کی جو ہے ان کی والدہ اور ان کی وائف جو ہے، بیوہ جو ہیں، ان کو لاپتہ کر دیا گیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بہت زیادہ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر، مطلب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بعد لاپتہ کر دیا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں.
تو یہ کیا فنومنا ایک نیا ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ یہ نیا فنومنا ہے یا ہمیں اب پتہ چل رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ میں پہلے بھی شاید آپ سے ذکر کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو زرینہ مری کیس کہ اس وقت وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا، خواتین کا اٹھایا جانا، ان کو جبری طور پہ لاپتہ کرنا کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. پھر اس کے بعد جان بی بھی تھی میرے خیال میں، ان کو تو بچے اٹھایا گیا تھا. ابیبہ تھی، ادیبہ تھی جو ایک شاعرہ تھی، رائٹر تھی، ان کو اٹھایا گیا تھا. تو اور پھر اگر آپ دیکھیں آوران میں کچھ خواتین کو اٹھایا گیا، بڑی ہی معصوم اور بالکل ہی گھریلو اور بالکل ہی ناسمجھ خواتین تھی، شاید جنہوں نے کبھی باہر کی دنیا بھی نہ دیکھی اپنے گاؤں کے علاوہ. ان کو اٹھایا گیا تھا اور ان کے سامنے کچھ ہتھیار رکھ دیے گئے تھے کہ جی یہ ہتھیار ان کی اس سے نکلے ہیں اور یہ ہتھیار سپلائی کرتی ہیں یا فلان کرتی ہیں یا جو قانون تک لے کے جاتی ہیں. مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قصہ پرانا ہے، طریقہ نیا ہے. اور دوسری یہ جو نیوز اب آ رہی ہے سب کے سامنے، اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے، یا اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ہے. اطلاعات جلدی پہنچ جاتی ہیں. پہلے کئی مہینے گزر جاتے تھے، لوگ ایک خوف بھی تھا، ایک اس کی بڑی وجہ یہ خوف و ہراس بھی تھا ریاست کا. لوگ اس حد تک شاید ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں تھے. اگر کسی کو اٹھا لیا جاتا تھا تو یہ تھا کہ آپ کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ جی اگر آپ لوگوں نے اس کے لیے بات کی تو آپ کا بیٹا اٹھایا جائے گا، بیٹیاں اٹھائی جائیں گی، پلان. یہ بہت سارے قصے اس طرح کے رہے. تو اس وقت لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے. آج وہ دور نہیں رہا ہے. ایک واقعہ آوران کا تھا ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے کہ وہ اکثر میں وہ واقعہ بتاتی بھی ہوں کہ ایک بزرگ کا بیٹا جو ہے وہ FC کیمپ میں تھا، اس کو لے گئے تھے، اٹھا کے لے گئے تھے. اب اس وقت تک اس باپ کو اجازت تھی ملنے کی، وہ ملنے جایا کرتا تھا. تو اس کو 1-2 ملاقاتوں کے بعد اس کو ڈیمانڈ کی گئی کہ تمہاری جو بیٹی ہے جوان، اسے ہمارے پاس لاؤ، کیمپ پہنچاؤ، ادروائز تمہیں بیٹے سے ملنے نہیں دیا جائے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیا جائے گا. تو وہ باپ کیا کرتا ہے؟ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. مجھے یاد ہے واقعہ. جی، وہ خودکشی کر لیتا ہے. ابھی مطلب یہ اب آپ دیکھتے ہیں ایک تو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، دوسری آپ لوگوں کی نظر اس پہ ہے یا نہیں ہے بہت تیزی سے یہ جو اس دور اقتدار کے جو فرعون ہیں بلوچستان سوکالڈ صوبائی اسمبلی کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا جو بھی ہیں سرفراز مسوری صاحب، ان کے دور حکومت میں ایک نئی چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگوں سے پریس کانفرنسز کروانا کہ ہم بھائی اپنے بچے سے لا تعلق ہیں. یعنی یہ انتہا ہے. اب بچہ 3 ماہ سے غائب ہے، 6 ماہ سے غائب ہے، 4 ماہ سے غائب ہے. ماں باپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. لیکن اگر اس کا تعلق کسی جنگی تنظیم سے ہے تو ہم اس سے لا تعلق ہے. یہ جو لفظ لیکن آ رہا ہے اور یہ جو لا تعلقی بتائی جا رہی ہے، اب یہ جو جب تحریک میں آپ نے دیکھا تیزی آئی اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ ریاست بے بس ہونے لگی بلوچستان کی جنگی تنظیموں سے اور وہ کامیاب آپریشن کرنے لگے، تو انہوں نے یہ کیا کہ زندانوں سے لوگوں کو اٹھا کے مار کے پھینکنا شروع کیا. کیونکہ فوجی جو بلوچستان کی جنگی تنظیم کا فوجی ہے وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، وہ بھی ہتھیار نہیں پہنتا، یا تو وہ آخری گولی کے فلسفے پہ کام کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے پاس گولیاں ختم ہو گئی یا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تو وہ خود کو گولی مار دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرتا. کوئی آپ یہ ایک بات بتا دیں کہ جو انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ہم نے اس سرمچار کو پکڑا وہ ہمارے پاس ہے، یہ ناممکن رہا ہے. نہیں، کسی بھی ان کے پاس ایسا کوئی سرمچار موجود نہیں. جبکہ بلوچستان کی جنگی تنظیموں کے پاس ان کے جو فوجی ہیں وہ انہوں نے اکثر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھی HER2 میں بھی 7 لوگ انہوں نے اٹھائے تھے اور ان سے انٹرویوز بھی کروائے تھے. ریاست پاکستان کو میسج دینے کا ایک مقصد تھا کہ آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. بصیر بھائی، یہ جو خواتین کو جنگوں میں ایک بلیک میل ٹیکٹکس کے طور پر مطلب استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ میں اس میں بہت کام کیا ہم نے، اور اس میں وہی جب یہ جہاں میں تھا ایشین ہیومن رائٹس کمیشن میں، تو اس میں ایک کیس یہ زرینہ مری کا آیا تھا. یہ کیس بھی میں نے ہی نکالا تھا
کیونکہ یہ فوجی جو ہیں کیمپ میں جو قیدی لاتے تھے جیسے بلوچ وہ جی تو ان کے لیے وہ استعمال کرواتے تھے، یعنی اتنا غلط کام کہ اس کو چلاتے تھے باقاعدہ. تو یہ واقعہ یہ تھا کہ ایک منیر مینگل تھا جو اب فرانس میں ہے، پناہ لی ہوئی ہے، وہ بلوچ وائس کے نام سے اپنی آرگنائزیشن چلاتے ہیں، بہت ایکٹیو ہے منیر مینگل. تو وہ پاکستان آیا ٹیلی ویژن سینٹر قائم کرنے کے لیے کہ یہاں پہ چینل قائم کرے گا. تو اس کو ایئرپورٹ سے ہی اٹھا کے لے گئے اور ملٹری ٹارچر کیمپ وغیرہ میں رکھا. تو اسے وہاں ایک لڑکی ملی جس کا نام زرینہ مری تھا، اور اس کو وہ اس لیے لائے تھے کہ ملزم سے اصل باتیں اگلوانے کے لیے اس کو استعمال کرے کہ جی وہ ذرا غربت حاصل کرے اور وہ اپیز کرے بندے کو، یعنی برے کام کے لیے. تو وہ روتی رہی وہ تمام وقت، اور پھر اس نے تمام بتایا. تو وہ کیس ہم نے پھر چلایا. تو وہ لڑکی کو انہوں نے وہ بعد میں مار دی گئی بیچاری. تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہمارے ملٹری کیمپس میں استعمال کرتے، اور یہ ڈاکومنٹڈ کیس ہمارے ہے. ملٹری کیمپس، آپ کے ملٹری کیمپس ہیں؟ مطلب اب کیا کریں، پاکستان کے ملٹری کیمپس ہیں نا، جی الفاظ کا ذرا صحیح. دھیان سے کریں. نہیں وہ جو بھی ہے بہرحال میں بڑا ان چیزوں کو نوٹ. ہمارا تو نہیں تنزیہ ہے نا یہ تو. اچھا تنزیہ، ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک تو ٹھیک وہ ہے. جیسے تو یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے بہت ساری، اس لڑکی نے بتایا کہ اور بھی بہت سارے ہیں جنہیں یہ اس طرح اٹھا کے لائے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں. تو میرے پاس تو بہت سارے کیسز ڈاکومنٹڈ ہے. کبھی ہو تو میں ان کو تاریخ اور اصل نام اور جائے وقوع کے حساب سے آپ کو بتاؤں. کبھی بالکل بالکل اگر آپ چاہیں کہ اس ٹائپ کے کوئی پروگرام کریں تو مجھے ایک بالکل، دو ہم دن مستقبل پہلے میں بتائیں تاکہ ہم میں، کریں گے، بالکل کریں گے اس کے اوپر پروگرام. آپ تیار کیونکہ وہاں کریں، خاص طور جب سے آپ کے اگر پاس آپ، سارا کچھ تیار ہو جائے مجھے بتائیں، ہم اس کو کریں گے. نہیں آپ کبھی بھی کریں، کیونکہ میں نے بلوچستان کے جو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں لاپتہ کیا گیا، ٹارچر جی کیا گیا، یا یہ کہ ان کو یعنی ایک تو ایسا ناروے کا بندہ تھا جسے کئی سالوں تک کے غائب رکھا گیا. وہ کیس بھی ارجمندی اس کا نام تھا. پھر UNO میں جا کے میں نے بہت بات کی، پھر اس کی ریلیز ممکن ہوئی. ورنہ وہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر داخلہ تھا وہ اس کیس کو خراب کر رہا تھا. کیا نام تھا، بڑا مشہور وزیر داخلہ ہوتا تھا جو الطاف حسین سے، ہاں رحمان ملک. تو وہ سب پھر مجھے وہاں UN میں جا کے اس سے بعد ورکنگ گروپ آف ڈس اپیئرنسز سے بات کرنی پڑی. بہت زیادہ کئی سال لگے پھر اس کی ریلیز ہوئی کہ جی وہ آیا تھا یہاں پہ اپنے ملنے کے لیے رشتہ داروں سے، اور اسے کہہ دیا ایران کا جاسوس ہے. تو اس طریقے سے تو ان کے کیسز ہیں بہت سارے، اور بلوچوں کے بھی نہیں، بے انتہا لوگوں کے، پختونوں کا ہے کس طریقے سے وہاں کرتے تھے. ایک پختون لڑکی تھی، اس کو 9 پولیس اور فوجی اس کو ریپ کرتے تھے بیٹھ کے، اور وہ 14 سال کی 13 سال کی تھی. وہ بھی کیس ہے جسے پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دوست محمد نے پھر رہائی دلائی اسے. تو وہ سارے ان کے کیسز ہیں ان لوگوں کے میرے پاس ڈاکومنٹڈ. گندے لوگ ہیں، گندے. اچھا جی ہانی جی، میں چاہوں گا کہ کنکلوڈنگ کمنٹس آپ کے میں چاہوں گا پوری سچویشن کے اوپر. پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس، اور پھر بصیر بھائی کے. بس نہیں، ہانی سے ہی لیجیے. ہانی بیٹی بہت اچھا بتائیں گی کنکلوڈنگ ریمارکس. جی ہانی بتائیے. جی بہت شکریہ، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس پہ تجزیہ کیجیے گا. میں آپ کو سننا چاہوں گی. تھینک یو بصیر بھائی کو. اچھا بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک نیوز بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی لاسٹ میں. میرے ذہن میں تھا، میں ضرور اس کا ذکر کروں. یہ انتہائی ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ 2024 میں نومبر 2024 میں عامر نور کو اٹھایا گیا تھا تم کے علاقے سے. کیج تم کا نوجوان تھا، اور اس کو کوئی 4-5 دن پہلے چھوڑا گیا، رہائی ملی. وہ نیم مردہ حالت میں اس کو، ظاہر ہے جس حالت میں یہ جس طرح کا تشدد کرتے ہیں، جس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، انسان وہ
पूरा इंसान लेके जाते हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो उसका 10% भी बाकी नहीं बचता, वो सिर्फ एक गोश्त पोस्ट का पुतला होता है जो वापस आता है। तो कुछ दिन जब जरा संभला तो वो उसकी फैमिली, उसकी बीवी और उनकी अहलिया और उनकी बहन और माँ, फैमिली की खवातीन और लोग उसको लेके कराची जा रहे थे। गरीब लोग हैं और इलाज के लिए बस में सफर कर रहे थे और कई रास्ते में आके उनको एक डेथ स्क्वाड के लोग, अब वो डेथ स्क्वाड को कौन ऑर्डर देता है, इनको उतारा जाता है बस से और गोलियां मार दी जाती हैं। वो नौजवान, तो आप उसे रिहाई क्यों किया था? वो एक 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 नीम मुर्दा सा उस माँ के लिए एक सुकून था कि यार मेरा बेटा है, या बीवी के लिए था कि नीम मुर्दाई से ये कब का वाकया बहन है? के लिए ये कब हुआ? ये वाकया अब मैं आपको बताती हूँ। ये उसको गोलियां मार दी गई और वो बेचारा, ये 28 अप्रैल का है जी जी, और उसको वहां पे शहीद कर दिया गया। वो बेचारा जाहिर है वो पहले ही कितना था नामुकम्मल था, तो जब उसको गोलियां मारी गई तो उसने क्या ही सहना था, इतनी अजियतें सहने के बाद, तो वो वही हो गया शहीद। और उसकी अहलिया भी, उनकी हालत भी खराब है, उनको भी गोलियां और जख्मी हुई हैं और दूसरे भी फैमिली के लोग उनके जख्मी हुए हैं। तो ये हालात है बलूचिस्तान के। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अगर हम जंगी तंजीमों का जिस हवाले से, जिस तरह से बात हो रही थी, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम था वो उसी हवाले से था कि जंगी तंजीमों की उसमें कामयाबियां थी और वो किस लेवल पे आज रियासत को की रीट वहां पे खत्म हो गई है और खत्म हो रही है। वो तो आप उसको अगर देखते हैं, सूबाई असम्बली के सोकाल जितने भी मेंबरान हैं जिन्हें ये कहते हैं कि ये बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो वहां मूव नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में कोयटा में आके, कैपिटल में आके बलूच जंगी तंजीमें जब चाहती हैं, जो कार्रवाई करना चाहती हैं, वो आके कार्रवाई करती हैं और चली जाती हैं। अगर आपको याद हो, एक नोटिफिकेशन भी बाहर आया था, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको दिया गया था कि जितने जहाँ एफसी या फौज की चेक पोस्ट हैं वहां पर उनकी हिफाजत के लिए लेवीज जो है वो उसकी उन कैंपों की हिफाजत करेगी। फिर कुछ खबरें जो हमारे पास अपने ही लोगों की आती हैं, यानी मजे का खेज बात है कि फौज के कैंप की हिफाजत एफसी करेगी। क्या बात? नहीं, लेवीज करेगी, क्योंकि उसमें लोकल लोग होते हैं, उसमें जाहिर है आपको पता है लेवीज फोर्स में लोकल होते हैं। जी और फिर वहां पे लोगों को ये जो वहां के इलाकाई है उनको वहां से जितनी जाहिर है, हमारे तो वतन है, हमें वहां की चीजें मालूम है, बातचीत कि वहां क्या सिलसिले हैं। वहां आम लोगों को मजबूर किया जाता है और हरास किया जाता है कि आप लोगों ने 10-10 के टोले में जहाँ एफसी कैंप है या फौजी कैंप है उसकी आपने हिफाजत करनी है। तो मतलब जब फौज अपनी हिफाजत के लिए वहां के इतना खौफ हो तो हालात आपके सामने हैं कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो इस वक्त एक जफर जहरी अगर खड़े होके सूबाई असम्बली बलूचिस्तान में एलानिया कहते हैं कि जी बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है, आप इस बात को तस्लीम कर ले। सरफराज भुगटी साहब अपनी कुर्सी 5 साल संभाल लेंगे, 3 साल संभाल लेंगे, 4 साल संभाल लेंगे, संभाल ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन सच बोलें, झूठ ना बोले। वो खुलेआम कहता है, वो एक सूबाई असम्बली का एक नुमाइंदा है और वहां खड़े होके वो कहता है कि जी यहाँ पर हुकूमत जो है बशीर साहब की और डॉक्टर अल्लाह नजर साहब की है, बाकी किसी की कोई हुकूमत नहीं है। बाकी जो कुछ भी है वो सब झूठ है। और वो लोगों को चैलेंज करता है कि जी अगर आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत है तो आप बाई रोड कोयटा से कलाट तक चले जाएं, आप तो एमपी हैं, आप तो एमएनए हैं, आप तो सरदार हैं, आप सो कॉल्ड नवाब हैं, आप जाए, आप ग्राउंड पे घूम के आ जाए। तब कोई एक नुमाइंदा ग्राउंड पे जाके दिखाए। अगर मजबूर होके असेंबली मेंबरान कहते हैं कि जी ऑनलाइन सेशन करा लिया करें, जो भी असेंबली के वो उन्हें सेशन हमें यहाँ तक आने में प्रॉब्लम होती है, हमारी जानों को खतरा है, तो क्या ये लोग सूबे को चला रहे हैं, ये लोग उस रियासत को चला रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही है। सवाल ये है, इस रियासत की नालायकी पे उठता है। सवाल उन लोगों पे उठता है जो आज भी ये समझते हैं कि जी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ये उस सोच पे उठता है। बाकी दोस्त समझदार हैं, इस चीजों को समझते हैं, उनकी नजर है तमाम हालात पर जो जिस तेजी से जिस तरफ जा रहे हैं। बशीर जेब 1 to 5 पे आते हैं और एलानिया कहते हैं आके, जब हेरफ 2 शुरू होता है तो रियासत ने क्या कर लिया? वो कहते हैं हम तो मरने के लिए आए हैं, हमारी एक बड़ी तादाद है, हम जितने भी लोग आए हम इस मैदान में मरने के लिए आए, वो तो मरने के लिए आए हैं।
آپ مارنے کے لیے ہیں. اب آپ بتائیں جو شخص مرنے کے لیے آیا ہے, جو بچ کے مارنا چاہ رہے ہیں خود کو, وہ کامیاب ہے, یا جو فیصلہ لے کے آئے کہ میں مرنے کے لیے آیا ہوں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ کیا کہیں گے بصیر بھائی, فائنل کمنٹ؟ یہ ٹھیک ہے, بالکل یہ ہانی کی بات بالکل صحیح ہے جی تو جی یہ صورتحال ہے جس میں فوج خود اپنے ہاتھوں جو ہے وہ بلوچستان کو علیحدہ کروانے میں لگی ہوئی ہے. سینس اور سمجھ بوجھ تو بالکل ہی نہیں ہے. جتنا بھی دباؤ ڈالیں گے, جتنی بھی سختیاں کریں گے, تحریک اور بڑھتی جائے گی. تحریک اس طریقے سے رکے گی نہیں. آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ کو قدغن لگا دیں, لوگوں کی موومنٹ پہ قدغن لگا دیں. اب آپ دیکھیں نا, بلوچستان میں ہر 1 کلومیٹر پہ جو ہے 2 فوجی چوکیاں ہیں. فوجی تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن دراصل فوجی ہے, کیونکہ FC کے لوگ بیٹھتے ہیں نا اس پہ. فرنٹیئر کور, یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری نہیں ہے. FC جو ہے فرنٹیئر کور ہے, جو پاکستان آرمی کا ایک کور ہے, تو اس کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو, کدھر سے آ رہے ہو, کدھر سے آ رہی ہو. بھائی بلوچستان کے رہنے والے, تم بلوچستان کے باہر سے لوگ ہو, تم کس طریقے سے کرو گے؟ اس طرح سے نقل و حمل پہ جو پابندی ہے یہ لوگوں میں بہت غصہ پیدا کرتا ہے. پھر جو اناج آتا ہے, جو فنڈز آتے ہیں بلوچستان کے لیے, جو پانی کو سیراب کرنے کے پیسے, وہ سارے تو یہ کھا جاتے ہیں, تو لوگوں میں اور غصہ بڑھے گا. ان کی پارٹیسپیشن کسی جگہ نہیں ہے, نہ تعلیمی اداروں میں, نہ کوئی. جب چاہے تعلیمی ادارے بند کر دیتے تو نوجوان تو سب غصے میں آئے گا. تو یہ ایک ایسی طرف لے جا رہے ہیں کہ پرامن جدوجہد ہے وہ ملیٹنسی کی طرف چلی جائے, اور خود پھر ان کا ہی نقصان ہوگا. تو اس میں سوچنا چاہیے, اور فوج کو ٹوٹلی وڈرا کرنا چاہیے بلوچستان سے. سیاسی معاملات سیاسی, کرنا چاہیے, بالکل فوج کو ایک وڈرا کرنا صفائی چاہیے. والا. وہ بہت شکریہ ہانی جی آپ کا, اور بصیر بھائی آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے. فوج کو وڈرا کرنا چاہیے, اور لیکن یہ وڈرا سرنڈر انسٹرومنٹ پہ دستخط کرنے کے بعد کرنا چاہیے. آپ دونوں کا آج میرے ساتھ جڑنے کا جی بالکل شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کا. جی تھینک یو سر. تھینک یو ڈاکٹر, بہت شکریہ بشیر بھائی.